کرام، دوستوں اور بزرگوں، دعا کا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ گزشتہ سے کئی باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعے دعا مانگنے کا طریقہ عرض کیا تھا، اور گزشتہ جمعے یہ مسئلہ اور یہ مضمون بیان ہوا کہ دعا مانگتے وقت اوقات قبولیت کا اہتمام کریں۔ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ پاک کی رحمت خصوصی طور پر بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ پاک دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن بندہ وہ وقت غفلت میں گزار بیٹھتا ہے لا علمی کی وجہ سے۔ ان اوقات قبولیت میں جو منہ سے بات نکلتی ہے اللہ پاک کو فوراً عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر کام نہیں بھی ہوتا تو اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ بہرحال ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، دعا کا ایک مستقل ثواب ہے، آخرت کا ذخیرہ ایک مستقل ثواب ہے، آنے والی کسی بلا کا ٹل جانا یہ ایک مستقل اجر ہے۔ تو دعا اس کی ضائع نہیں جاتی۔ ان میں پہلا جو وقت گزشتہ جمعے بیان ہوا، تہجد کا جو وقت ہے، اس کی تفصیلات میں نے عرض کی تھی کہ نفل نہ پڑھ سکے تو بستر پہ بیٹھے بیٹھی زارو قطار اللہ پاک سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کے مانگ دے۔ اس وقت کا رونا دھونا اللہ پاک کو بڑا محبوب اور بڑا پسند ہے۔ بلکہ میں نے تو یہ کہا تھا بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، کبھی کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو لیٹے لیٹے ہی مانگ لے۔ اللہ پاک نے لیٹنے والوں کا بھی قرآن پاک میں جو لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کا شمار اللہ نے اپنے نیک بندوں میں کیا ہے قرآن پاک میں۔ بہرحال اس پر آپ نے سن لیا۔ دوسرا جو قبولیت کا وقت ہے وہ یہ نماز کا وقت ہے۔ یہ جیسی وقت داخل ہوتا ہے اور نماز کا اہتمام شروع ہوتا ہے، مؤذن اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے، اس وقت سے لے کر کے نماز کے سلام پھرنے کے بعد تک کا جو وقت ہے یہ سارا وقت قبولیت کا ہے، اور ہم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس وقت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ بھاگم بھاگ آتے ہیں، کبھی دوسری رکعت میں، کبھی تیسری رکعت میں، کبھی سلام سے پہلے بھاگم بھاگ آتے ہیں، اس لیے خشوع اور خضوع بھی نہیں ہوتا۔ بھاگم بھاگ افراتفری کی جو نماز ہے اس میں خشوع خضوع کہاں ہوگا؟ تو اس لیے اس وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ یہ مانگنے کا وقت جب بندہ وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے نماز کے ارادے سے تو بس اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے حاجی صاحب حج یا عمرے کا احرام باندھ کر کے بیت اللہ کی طرف رواں دوا ہے۔ وہ تو سال میں ایک دفعہ ہوگا بھائی، یہ روزانہ پانچ وقت کا حاجی ہے۔ یہ مسجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے، اور یہ اللہ کے گھر کی طرف، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اس کی طرف آ رہا ہے، اور ایک ایک قدم کے اوپر اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، درجات بلند فرماتے ہیں، نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں۔ یہ وقت بڑی قبولیت کا اسی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد تھے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا جب انتقال ہو گیا تو کسی شاگرد نے، مرید نے انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم پڑھنے پڑھانے والے، قرآن و حدیث کی خدمت کرنے والے، ہمارے گھر کے سامنے ایک لکڑ ہارا تھا،
وہ تو ہم سے بھی آگے پہنچا ہوا ہے کوئی ان پڑھ آدمی، اور وہ ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ اس کو تشویش ہوئی، پھر تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ اس کا یہ خاص عمل تھا کہ بس اللہ اکبر کی آواز آئی اور اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد کی طرف دوڑ لگا تھا۔ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر اس نے کلہاڑا اٹھایا ہوتا ضرب لگانے کے لیے اور اللہ اکبر کی آواز آ جاتی تو ضرب نہیں لگاتا، پھینک دیتا، چل پڑتا۔ تو ان نے کہا، بزرگ نے کہا یہی اس کا عمل تھا جو اللہ پاک کو بڑا کیا آیا پسند۔ تو بھائی یہ جو وقت ہے نماز کا، یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 آدمی جن کو قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ویسے تو کئی آدمی ہیں لیکن 7 کو آپ نے اکٹھا ایک ہی حدیث میں ذکر کیا۔ ان 7 آدمیوں میں ایک آدمی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، جب مسجد سے نکلتا ہے اپنی ضروری کام کے لیے، کاروبار کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے، تو دھیان اس کا مسجد کی طرف ہی ہوتا ہے کہ کب دوبارہ موقع ملے گا اور میں پھر مسجد میں جاؤں۔ تو یہ مسجد کے ساتھ دل لگا کے رکھنا، مسجد کی طرف دوڑ لگانا، یہ اللہ پاک کو بڑا محبوب ہے۔ اس لیے آذان کی آواز سنتے ہی مسجد کی طرف چل پڑے۔ اس کے بعد پھر جب مؤذن آذان دیتا ہے تو اس آذان کا مسنون طریقے سے جواب دینا، جو کلمات مؤذن نے بولے وہ کلمات ادا کرنا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات سن کر صدقت و بررت و بالحق نطقت پڑھنا، اگر پورا یاد نہ ہو تو صدقت بھی کافی ہے، جواب ہو جائے کہ تو نے سچ فرمایا، بالکل ایسا ہی ہے جیسے تم کہہ رہے۔ اور اس کے بعد جب آذان مکمل ہو جائے، جواب مکمل ہو جائے، تو اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، جو بھی درود پڑھے، درود ابراہیمی افضل ہے۔ اس کے بعد پھر دعائے وسیلہ پڑھے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ دعا پڑھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وسیلہ جو ہے نا، یہ جنت میں ایک خاص مقام ہے جو اللہ پاک نے ایک ہی بندے کے لیے طے کیا ہوا ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ اس لیے جو آدمی دعائے وسیلہ پڑھتا ہے وہ گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرتا ہے کہ ہمارے آقا کو وہ مقام ہے اللہ عطا فرما، اور اللہ نے جو دینا پہلے سے طے کیا ہوا ہے۔ یہ درمیان میں دعا مانگنے سے واسطہ بن جاتا ہے، سفارشی بن جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائے وسیلہ جو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے وجبت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، میری شفاعت اس کے لیے ثابت ہو گئی۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان کے اوپر ہے۔ حسن خاتمہ کے نسخوں میں یہ ایک مستقل نسخہ ہے دعائے وسیلہ کا پڑھنا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو ایمان والوں کو ہوگی، تو یہ انشاءاللہ اپنی ایمان کی حفاظت کے ساتھ جائے۔ درود شریف بھی پڑھ لیا، درود شریف بھی دعا ہے، وہ مقبول دعا ہے۔
دعائے وسیلہ بھی پڑھ لی، یہ بھی مقبول دعا ہے۔ اب موقع ہے دعا مانگنے کا۔ اب اس کے بعد اپنی جس مقصد کے لیے، حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے جو دعا بھی مانگے گا اور جتنی دعائیں مانگے گا، ان دو دعاؤں کے ساتھ اوپر پہنچیں گی۔ اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ دو رکھ لے اور باقی واپس کر لے، انتخاب کر لے۔ وہ ساری کی ساری اللہ پاک قبول فرما لے۔ اور ایک بزرگ نے ایک اور نسخہ بھی بتلایا کہ اگر اس کے ساتھ لبیک بھی بڑھا دے، دعا آذان کا جواب دے کر کے لبیک والا تلبیہ پورا پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پورا تلبیہ آذان کا جواب دینے کے بعد ایک مرتبہ پڑھے، اور پھر درود شریف پڑھے، اور پھر دعائے وسیلہ پڑھے، اس کے بعد پھر اپنی دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس لبیک کی برکت سے اس کو اللہ پاک حج نصیب فرمائے گا۔ لیکن یہ پڑھنا بھائی 5 اذانوں میں ہے، ایسا نہیں کہ 4 اذانوں میں پڑھے اور فجر کی اذان میں سوئے ہوئے ہوں۔ فجر کی اذان میں آنکھ تو کھل جاتی ہے نا بھائی، اور اذان کا جواب دینے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، تو فجر کی اذان کا جواب دینے کا بھی اہتمام کریں، تب جا کر کے نسخہ کیا ہوگا، مکمل ہوگا۔ کہیں آپ کے دل میں وسوسہ ہے کہ ہم تو لبیک پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن حج کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، تو آپ پڑھ تو رہے ہیں لیکن 5 میں نہیں پڑھ رہے، اس لیے ابھی تک رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی کوئی وعدہ نہیں ہے کہ اسی سال نصیب ہوگا، اس سال ہو، اگلے سال ہو، اس سے اگلے سال ہو، بہرحال اللہ پاک ضرور اپنے گھر بلائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ پاک اس کی ترتیب بنائیں گے۔ یہ تو دعائے وسیلہ ہو۔ اس کے بعد نماز کے کھڑے ہونے تک اذان کا آپ نے جواب دے دیا، اب اذان سے لے کر کے اقامت تک یہ جو وقت ہے نا، یہ انتہائی قبولیت کا وقت ہے۔ مستقلاً حدیث شریف میں آیا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ وقت کتنی قبولیت کا وقت ہے، اور ہمارا یہ سارا وقت غفلت میں گزر جاتا ہے۔ اذان کے بعد جواب دے کر کے اپنی سنتیں پڑھیں، سنتیں پڑھ کر کے جو ہے نا جتنی دعائیں مانگنی ہیں، نماز کے کھڑے ہونے تک دعائیں مانگتے رہیں۔ وہ مسنون دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ وقت انتہائی قبولیت کا وقت ہے۔ اس کے بعد نماز کھڑی ہو گئی۔ نماز تو بھائی کیا ہے، اب نماز کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اللہ کی ملاقات کی کیا ہو رہی تھی، تیاری ہو رہی تھی۔ آپ نے وضو کیا، خوشبو لگائی، مسواک کیا، کپڑے بدلے، وہاں سے چل کر کے تشریف لائے، اللہ کے گھر میں پہنچ گئے، ابھی تک ملاقات شروع نہیں ہوئی، اللہ کو یاد کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، یہ ساری ملاقات کی کیا تھی، تمہید تھی۔ اب جیسے آپ نے اللہ اکبر کہا، اب تو بھائی باقاعدہ اللہ پاک سے آپ کی ملاقات شروع ہو گئی۔ اب جب ملاقات شروع ہو گئی ہے تو جو ملاقات کے وقت مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ ایسی ملاقات ہے کہ بندے کی ہر بات کا اللہ پاک جواب دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ پاک عرش معلیٰ کی بلندیوں سے جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ پاک عرش معلیٰ کی بلندیوں سے جواب دیتے ہیں، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ پاک فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔
اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، اس کے دو جملے ہیں۔ ایک جملہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ جملہ تو میرے لیے بندے نے مجھے اپنا معبود بنا لیا اور میری عبادت میں کسی کو میرا شریک نہیں قرار دیا، حصر کا جملہ۔ اور اگلا جملہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم اپنی تمام مشکلات میں اللہ آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ جملہ میرے بندے کے لیے نہیں، اس کی مشکلات میں نے حل کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا، اور اس میں دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم۔ تو بھائی نماز کیا ہے؟ یہ تو اللہ سے مکالمہ ہو رہا ہے، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، بات بات میں جواب مل رہا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے، بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نے خود بیان یہ سنا، اس میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ آخری قعدے میں بیٹھتا ہے نا، تو آخری قعدے میں التحیات للہ سے لے کر اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک یہ جو تشہد ہے، یہ سارے کا سارا کیا ہے بھائی؟ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اور دعا میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ تو تشہد اللہ پاک کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد اللہم صلی علی محمد، یہ درود ابراہیمی جو تمام درودوں میں سب سے افضل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لیا تو دعا کے دونوں کام پورے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر بندہ دعا مانگتا ہے، تو سلام سے پہلے کا جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا انتہائی وقت ہے۔ اب یہ گویا کہ اللہ پاک سے رخصت ہو رہا ہے، ملاقات شروع ہوئی تھی اللہ اکبر سے، ملاقات شروع ہوئی تھی، مکالمہ شروع ہوا تھا، اب آخری وقت ہے جدا ہونے کا، تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس میں جتنی قرآن و حدیث کی دعائیں یاد ہوں وہ ساری دعائیں بندہ مانگ سکتا ہے۔ فرائض میں تو چونکہ امام نے مقتدیوں کا خیال کرنا ہوتا ہے، مقتدیوں نے امام کا خیال کرنا ہوتا ہے، لیکن باقی جو انفرادی نمازیں ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، ان میں تو ہر بندہ آزاد ہے، جتنی دعائیں مانگے، رب جعلنی والی دعا مانگے، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، یہ دعا مانگے، اور جو دعائیں بیماری کے لیے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مشکلات کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھائی قبولیت کا انتہائی وقت ہے۔ اس کے بعد سلام ہے۔ سلام جو ہے نا، جب فرض کا آدمی نے پھیر دیا دونوں طرف، تو سلام پھرنے کے بعد کا جو وقت ہے نا، یہ بھی انتہائی قبولیت کا وقت ہے۔ وہ اوقات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کے بیان فرمائے، ان میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مکتوبہ اور فرض نماز کے بعد بھی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ جیسی جماعت کا سلام پھرا فوراً ہی کوئی نہ کوئی دعا مانگ، لمبی مانگنا چاہتے ہیں تو لمبی مانگ لے۔ یہ بعد کا لفظ حدیث میں آیا ہے، تو سلام کے بعد کے بعد کا لفظ جب تک دعا ختم نہیں ہوگی، یہ بعد کا لفظ اس کو شامل ہے۔ یا سنتیں پڑھ کے دعا مانگے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے کیا اور بھاگے بھائی، جیسے کوئی پیچھے لگا ہوا، بعد تو دعا بھی نہیں مانگتے اور دعا کے بغیر ہی اٹھ جاتے۔ سجدے میں گر کے دعا مانگ لے مختصر سی، سجدے میں جب آدمی بندہ گر جاتا ہے نا، تو اللہ پاک کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ بندے کی وہ حالتیں جن میں بندے کو اللہ پاک کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے، وہ حالت کون سی ہے بھائی؟ سجدے والی حالت۔ تو نماز کے بعد سجدے میں جا کر کے گر گڑا کر کے اللہ پاک سے دعا مانگے، حالت بھی قبولیت والی اور وقت بھی کس والا ہے بھائی؟ قبولیت۔ تو دعا مانگتے وقت
اوقات قبولیت کا کیا کرنا ہے؟ اہتمام کرنا ہے۔ تو دوسرا وقت یہ بیان ہوا کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے، مؤذن اللہ اکبر کی صدا لگانی شروع کر دیتا ہے، اس وقت سے لے کر نماز کے اختتام تک یہ ہر لمحہ قبولیت کا لمحہ ہے، اس کو ضائع مت کرے اور اہتمام کرے۔ مسجد میں جلدی آنے کی کوشش، بندہ تھوڑی سی ہمت کر لے اور عادت بن جائے نا تو پھر بندے کو چین نہیں آتا۔ اصل یہ ہے کہ عادت نہیں بنی۔ اب تک بھی جتنے ریٹائر لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں جن کا گھر میں کوئی کام نہیں ہے، وہ بھی نہیں آتے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے نہیں آتے کہ بچپن میں عادت نہیں پڑی، ماں باپ نے عادت نہیں ڈالی، پھر جوانی میں عادت نہیں پڑی، پھر اب بڑھاپا آ گیا، اب بچپن کی عادت نہیں پڑی ہوئی، جوانی کی عادت نہیں پڑی ہوئی، تو بڑھاپے میں وہ جو غفلت والی عادت تھی وہ پکی ہو گئی۔ اب نفس اور شیطان آنے ہی نہیں دیتا۔ تو نماز تو بھائی پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بندہ جب مسجد میں آ جاتا ہے اور نماز کی انتظار میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کو ایک تو فرشتوں کی دعا لگتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک اس کا وضو برقرار رہتا ہے فرشتے برابر اس کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں، اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحمت نازل، یہ دعا ہوتی رہتی ہے۔ اور فرشتے خود سے تو دعا نہیں کرتے، اللہ کہتے ہیں کرو بھائی دعا، میرے بندوں کے لیے دعا کرو۔ تو اللہ نے اگر قبول نہ کرنی ہوتی تو کیوں کہتے؟ ایک تو یہ ملتا ہے، اور دوسرا نماز کی انتظار میں جتنی دیر بیٹھا رہے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ بندہ نماز کے اندر شمار ہو۔ کتنی رحمت ہے اللہ پاک کی کہ مزے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا، نماز والی مشقت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو نماز کا مستقل ثواب بھی مل رہا ہے۔ وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا، بہترین صورت میں دیکھا، تو میرے رب نے پوچھا یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی، فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کی اللہ تو ہی جانتا ہے، مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنا دایاں ہاتھ میرے دو کاندھوں کے درمیان رکھا، جیسے دایاں ہاتھ اللہ کی شایان شان ہے ایسے رکھا کہ اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور زمین و آسمان اور مشرق اور مغرب کی ہر چیز میرے سامنے واضح ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی یا محمد، اب بتلاؤ فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ تو بہت ساری چیزیں آپ نے ذکر فرمائی، اب وہ ساری مجھے یاد نہیں، کسی وقت میں نے دیکھا تھا، اس میں یہ بھی ہے وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور یہ بھی ہے وَمشی الاقدام الی الجماعات، جماعت کی نماز کے لیے یہ جو قدموں کا اٹھ کے جانا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس سے بندے کو کیا ملتا ہے، اور ایک نماز کے پڑھ کر کے دوسری نماز کی انتظار میں بیٹھ جانا، اس میں کیا ملتا ہے؟ فرشتے اس کی بات کر رہے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور انتظار الصلاۃ کے بارے میں محدثین نے، علماء نے لکھا، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک آدمی مسجد میں آ کر کے نماز کی انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، یہ بھی انتظار الصلاۃ ہے۔ اور ایک آدمی بیچارہ اپنے کام میں پھنسا ہوا ہے، کسی کا ملازم ہے، تو بھئی افسر صاحب تو چھوڑتے نہیں، یا دکان پہ کام کرتا ہے تو دکاندار چھوڑتا نہیں، کہاں جاتا ہے، لیکن اس کا دل اداس ہے، اٹکا ہوا ہے کہ کب یہ میری جان چھوٹے گی اور میں مسجد میں پہنچوں گا۔ یہ بھی انتظار الصلاۃ، یہ بھی انشاءاللہ انتظار الصلاۃ کے ثواب سے کیا ہوگا؟ محروم نہیں ہوگا۔ تو بھائی
ایک وقت تو تہجد کا قبولیت کا وقت ہے، اور دوسرا وہ تہجد کا وقت تو رات کو آئے گا، اور اس میں کسی کو ہمت ہوتی ہے، کسی کو ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ جو آج میں نے دوسرا وقت قبولیت کا بیان کیا ہے، یہ تو روزانہ 5 مرتبہ ہم میں سے ہر آدمی کو نصیب ہوتا ہے۔ اگر ایک نماز میں ہمت نہیں ہو سکی فجر میں تو زور میں کوشش کر کے دیکھ لے، زور میں ہمت نہیں ہو سکی تو عصر میں کوشش کر کے دیکھ لے، عصر میں نہیں ہو سکی تو مغرب میں ہمت کر لے بھائی، مغرب میں نہیں ہو سکی تو عشاء میں کر لے بھائی، اور ریٹائر جو ہے وہ تو ماشاءاللہ ساری نمازوں میں کر لے۔ یہ جتنے کام ہے نا یہ اصل ریٹائر لوگ کر سکتے ہیں۔ تہجد بھی پڑھا، تہجد پڑھنے کے بعد پھر جاگتے رہے، فجر کی نماز پڑھی، پھر اشراق پڑھے، اور اشراق پڑھنے کے بعد پھر گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے آرام کیا، پھر اٹھ کر کے چاش پڑھی، اس کے بعد جو ہے نا دوپہر کا کھانا کھا کر کے ظہر کی نماز پڑھی۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے طریقہ بتلایا، ایک تو نماز کو ٹرخانا ہے، اور ایک ہے نماز کو صحیح طریقے سے کیا کرنا بھائی، قائم کرنا۔ یہ جو میں نے اتنی تفصیل بتلائی ہے نا، یہ نماز کو قائم کرنے کا طریقہ ہے، اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کو ٹرخاتے ہیں، وقت گزارتے ہیں۔ تو ظہر کی نماز اسی طریقے سے پڑھی، پھر دوپہر کا کھانا کھایا، کھا کر کے قیلولہ کیا ریٹائر صاحب نے، اس کے بعد بڑے مزے سے اٹھ کر کے چائے پی، اور چائے پی کے عصر کی نماز اسی طریقے سے پڑھی۔ اس کے بعد عصر سے مغرب تک کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے بھائی، اس میں اللہ اللہ کیا، تو ریٹائر لوگوں کے بڑے مزے ہیں بھائی، لیکن یہ اس کے مزے ہیں جو اپنے اس وقت کی قدر کر لے بھائی۔ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، قبر میں جا کے پڑ جاؤ گے، پھر یہ بچے کچھ نہیں کریں گے تمہارے لیے، بس 3واں 7واں 40واں کر کے بیغم سارے قسم بھی اٹھوائی جائے نا تو میں حانس نہیں ہوں گا کہ بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو روزانہ والدین کو یاد کرتے ہیں، بہت کم ہیں۔ شروع میں روزانہ قبر پہ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وقفہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہفتہ، پھر 2 ہفتے، پھر مہینہ، پھر سال گزر جاتے ہیں، توفیق ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ ریٹائر لوگ اللہ پاک کی دی ہوئی اس فرصت کو غنیمت سمجھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔